بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ واپس بلانا ہے۔ زندگی کی ضد موت ہے، آنے کا مطلب جانا ہے۔ اس دنیا میں جو آیا اس کو جانا ضرور ہے، لیکن چند مسائل آپ کے سامنے وہ رکھنے ہیں کہ ہمارا آخری وقت کیسا گزرے، مرنے کے وقت کیا کیا کام کرنے چاہیے۔ یہ بات بڑے دھیان اور توجہ سے سنیں۔ کچھ مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب آدمی مرنے لگے تو اس کو چت لٹا دو اور اس کے پیر قبلے کی طرف کر دو اور سر اونچا کر دو تاکہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، اور اس کے پاس بیٹھ کر زور زور سے کلمہ پڑھو تاکہ تم کو پڑھتے سن کر خود بھی کلمہ پڑھنے لگے، اور اس کو کلمہ پڑھنے کا حکم نہ کرو، کیونکہ وہ وقت بڑا مشکل ہے، نہ معلوم اس کے منہ سے کیا نکل جائے۔ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ یہ بات میں آپ حضرات کو اس لیے بتا رہا ہوں، بڑی توجہ سے سنیں۔ بتاؤ ایسا کیا کرتے ہیں ہم؟ کرنا چاہیے۔ جب وہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے، ہم پڑھ رہے تھے بار بار تو اس نے سنا اور ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا تو چپ رہو۔ اگر وہ کلمہ پڑھ لے آخری وقت میں تو چپ ہو جاؤ۔ یہ کوشش نہ کرو کہ برابر کلمہ جاری رہے اور پڑھتے پڑھتے دم نکل جائے، یہ کوشش نہ کرو۔ بس ایک بار آخری وقت میں پڑھ لیا کافی ہے، کیونکہ مطلب تو فقط اتنا ہے کہ سب سے آخری بات جو اس کے منہ سے نکلے کلمہ ہونا چاہیے، اور وہ پورا ہو گیا۔ اس کی ضرورت نہیں کہ دم ٹوٹنے تک کلمہ برابر جاری رہے۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھ لینے کے بعد پھر کوئی دنیا کی بات چیت کرے تو پھر کلمہ پڑھنے لگو۔ آپ نے کلمہ پڑھا تھا، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس کے بعد پھر اس نے کوئی دنیاوی بات کر دی تو پھر کلمہ پڑھنے لگو۔ جب وہ پڑھ لے تو پھر چپ ہو جاؤ۔ جب سانس اکھڑ جائے اور جلدی جلدی چلنے لگے اور ٹانگیں ڈھیلی پڑ جائیں کہ کھڑی نہ ہو سکے اور ناک ٹیڑھی ہو جائے اور کن پٹی بیٹھ جائیں تو سمجھو کہ اس کی موت آ گئی۔ اس وقت کلمہ زور زور سے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ ایک علامت ہے کہ اس آدمی کی موت بالکل قریب ہے۔ تو ایسے وقت میں کلمہ بار بار پڑھو، زور زور سے پڑھنا شروع کر دو۔ سورہ یاسین پڑھنے سے موت کی سختی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے سرہانے یا اور کہیں اس کے پاس بیٹھ کر پڑھو یا کسی سے پڑھوا دو۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ میرے بھائیوں، میں بات اس لیے سمجھانا چاہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ جمع ہوئے ہیں تاکہ یہ بات آپ تک پہنچ جائے، دوسرے تک پہنچ جائے۔ آپ کے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ رات دن موت کی سختی، رات دن موت کے واقعات سامنے آتے ہیں تو ہم ایسے وقتوں میں بڑی لاپرواہی کرتے ہیں، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں۔ میں یہ مسائل اور یہ فضائل آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ حضرات یہاں سے جائیں اور جانے کے بعد پھر اپنے گھروں میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو یہ مسائل سنائیں تاکہ کل اس کے سامنے کوئی ایسا واقعہ پیش آئے تو پھر وہ اس عمل کو کرے۔ اس وقت کوئی ایسی بات نہ کرو کہ اس کا دل دنیا کی طرف مائل ہو جائے، کیونکہ یہ وقت دنیا سے جدائی اور اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضری کا وقت ہے۔ ایسے کام کرو، ایسی باتیں کرو کہ دنیا سے دل پھر کر اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جائے کہ مردے کی خیر خواہی اسی میں ہے۔ ایسے وقت بال بچوں کو سامنے لانا یا اور کوئی جس سے اس کو زیادہ محبت تھی اسے سامنے لانا، ایسی باتیں کرنا کہ دل اس کا ان کی طرف متوجہ ہو جائے اور ان کی محبت اس کے دل میں سما جائے، بڑی بری بات ہے۔ دنیا کی محبت لے کے رخصت ہوئی تو نعوذ باللہ بری موت مرے گا۔
مرتے وقت اگر اس کے منہ سے خدا نخواستہ کفر کی کوئی بات نکلے تو اس کا خیال نہ کرو کہ اس کا چرچا کیا کرو، بلکہ یہ سمجھو کہ موت کی سختی سے عقل ٹھکانے نہیں رہی۔ اس وجہ سے ایسا ہوا، اور عقل جاتے رہنے کی وقت جو کچھ ہو سب معاف ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جب مر جائے تو سب عضو درست کر دو، ہاتھ پیر، جو اگر گردن ادھر ہو گئی سیدھی کر دو، یا منہ کھلا رہ جاتا ہے منہ بند کر دیا جائے۔ اس طرح کی جو عضو ہیں، ہاتھ پیر وغیرہ تمام عضو وہ بالکل صحیح ٹھکانے پہ کر دو، سیدھے کر دینے چاہیے۔ آنکھیں بھی بند کر دو اور پیر کے دونوں انگوٹھے ملا کے باندھ دو تاکہ ٹانگیں پھیلنے نہ پائیں۔ پھر کوئی چادر اڑا دو اور نہلانے اور کفنانے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کرو۔ منہ وغیرہ بند کرتے وقت یہ دعا پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ کیا دعا پڑھی میں نے؟ دوبارہ پڑھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ مر جانے کے بعد اس کے پاس لوبان وغیرہ کچھ خوشبو سلگا دی جائے، اور حیض و نفاس والی عورت اور جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کے پاس نہ رہے۔ مر جانے کے بعد جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے اس کے پاس قرآن مجید پڑھنا درست نہیں ہے۔ یہ مسئلہ کتنا اہم ہے جو آپ کے سامنے آیا۔ مرنے تک، جب تک روح نکل رہی ہے قرآن پڑھنے کی تلقین کی جائے، اور جب مر جائے مرنے کے بعد غسل دینے تک قرآن شریف اس کے پاس نہ پڑھا جائے، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ مختصر سی باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اللہ مجھے بھی آپ سبھی کو عمل کی توفیق بخشے۔